نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اس مقصد کے مطابق سب سے پہلا کام قرآن کریم کی تلاوت ہے، دوسرا کام قرآن و سنت کی تعلیم دینا ہے، اور تیسری چیز تزکیہ ہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد میں جو باتیں ذکر کی گئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ان میں یہ تین چیزیں ہی تھیں۔ نمبر ایک قرآن کریم کی تلاوت، نمبر دو قرآن و سنت کا سکھانا، اور نمبر تین تزکیہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے جو یوں کہہ دیتے ہیں کہ فقط قرآن کریم کا یاد کرنا نعوذ باللہ یہ دوتا رٹ ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے نبی ان پہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی۔ ہوا کیا، فضائل اعمال پڑھنے والا بندہ بھی جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور کلمہ پڑھا، کتنے لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، تفسیر سے واقف نہ تھے، تفسیر کو نہیں جانتے تھے، غیر مسلم تھے، پہلی ملاقات ہوئی، قرآن کریم سنا، قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا۔ معلوم ہوا فقط قرآن کریم کی تلاوت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ رات جو چور آیا تھا اس کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، حضور چور آیا تھا، میں رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پہ تھا، اس نے آ کر اپنا گلہ ڈالنا شروع کر دیا، میں نے اس کو پکڑا، وہ بہت رویا اور چلایا اور یوں کہنے لگا میرے بچے بہت سارے ہیں، میں بڑا غریب آدمی ہوں، بڑی مشکلات کا شکار ہوں، اس لیے فرماتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، پھر آئے گا، پھر آیا، پھر پکڑا گیا، پھر حضور کے سامنے ان نے پوری یہ بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا جھوٹا ہے، پھر آئے گا، وہ پھر آیا، اس نے پھر بھی بات وہی کی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، اس نے منت سماجت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ اسے پڑھ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اس کے بعد وہ شخص، وہ شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی بتاتا ہے۔ صبح حضور پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا حضور پکڑا تھا، وظیفہ بتا کے چلا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد صدقک وہو کذوب، بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن آپ سے سچ بول گیا۔ یہاں پہ آیت الکرسی سمجھنے کی بات نہیں کی، آیت الکرسی کی تفسیر پڑھنے کی بات نہیں کی، فقط آیت الکرسی کے پڑھنے اور تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ محافظ مقرر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط پڑھنے پر شیطان کو دور رکھتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی تلاوت کرنا سمجھ کے کرے، وہ علیحدہ عبادت ہے، فقط قرآن کی تلاوت علیحدہ چیز ہے۔ اس میں میں تھوڑی سی اور بھی بات عرض کرتا ہوں۔ سورہ یاسین کی فضیلت ہے، اس میں بھی سمجھنے کی قید موجود نہیں ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت ہے، عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے،
اس میں بھی سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ مختلف صورتوں کی فضیلتیں ہیں، ان میں سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، سب سے پہلا کام قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی، صحابہ کے سامنے تلاوت کی۔ وہ تلاوت کرنا ہدایت کا ذریعہ بھی بنا، وہ تلاوت کرنا درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنا، وہ تلاوت کرنا حفاظت کا ذریعہ بھی بنا۔ اس پہ جو جو فضیلت اللہ کے نبی نے ذکر کی، ہر ایک فضیلت کا ذریعہ بنا۔ لیکن توجہ فرمائیں، میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اسی ترتیب پہ سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، جب حضور علیہ السلام نے ان کی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھ کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، دودھ دوہا پیا پلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں، حضور مجھے بھی یہ کلام سکھائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انت ولیم معلم، تو ایسا بچہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خیر الہام کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 70 سے زائد صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سیکھی ہیں اور ایسے طریقے پر سیکھی ہیں، آج تک کوئی شخص ان میں میری غلطی نہیں نکال سکا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے صحابی رسول کو قرآن سکھایا، صحابی کو قرآن پڑھایا، قرآن کے الفاظ یاد کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ یاد کرانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو غلطی پہ تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے قرآن سنتے بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود ہمیں قرآن سکھاؤ۔ عبداللہ بن مسعود عرض کرنے لگے، حضور آپ پہ تو اترا ہے، فرمایا پھر بھی میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور علیہ السلام پاؤں مبارک لگا کے حضرت عبداللہ بن مسعود کو چپ کراتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے آنسو مبارک نیچے دبک رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابی کو قرآن پڑھایا، صحابی سے قرآن سنا، پھر حضور نے نتیجہ بھی سنایا۔ ایک شخص کوفہ سے سفر کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، سیر میں لکھا ہے، یوں کہنے لگا، اے عمر بن خطاب، کوفہ کا ایک رہائشی شخص ایسا غیر محتاط ہے، لوگوں نے قرآن لکھا ہوتا ہے، وہ بغیر اپنے حافظے سے بغیر لکھے ہوئے اس میں دیکھ کے غلطی نکال دیتا ہے، درست کر دیتا ہے، اپنے حافظے پہ اعتماد کرتا ہے، جس نے لکھا ہوا اس کی تصحیح کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جوش میں آئے، بڑا غصہ آیا۔ اتنی دیر میں اس بندے نے کہا، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیر میں لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب عام کیفیت میں آئے اور فرمایا، عبداللہ بن مسعود کو جانتے ہو کون ہے؟ میں اور حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر، ہم تینوں عشاء کے بعد ابو بکر کے صدیق کے گھر مسلمانوں کے معاملات کی سوچ و بچار میں کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے حضور علیہ السلام نے فرمایا، چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ ہم تینوں چلے، مسجد میں پہنچے، ایک شخص کھڑا ہو کے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چپ ہو کے اس کو سنو۔ میں نے کوشش کی اس کو خاموش کراؤں کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، اس کو منع نہیں کرنا۔ وہ پڑھتے رہے، حضور علیہ السلام اور ہم سنتے رہے۔ پھر انہوں نے رکوع کیا ہے، پھر انہوں نے سجدہ کیا ہے، سجدے کے بعد نماز کو مکمل کیا ہے۔ نماز کے بعد اس شخص نے دعا بھی کی
دعا کرنے کے بعد وہ شخص وہاں سے اٹھا، واپس چلا۔ ہم نے دیکھا وہ کون تھے؟ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا قرآن سنا، ارشاد فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن رتبا کما انزل فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد، جس کا دل چاہے میں قرآن ایسے تر و تازہ پڑھوں جیسے قرآن اترا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کے طرز پہ پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود بالکل اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے قرآن اترا تھا۔ میرے نبی نے صحابہ کو قرآن پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے قرآن سنا بھی ہے، صحابہ کو نتیجہ بھی سنایا۔ اس کے بعد امت کو حکم دیا استقرئ القرآن من اربع، قرآن سیکھنا اور 4 شخصوں سے سیکھو۔ اور 4 شخصوں میں نمبر 1 عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سالم۔ 4 شخصوں کا نام لے کے حضور نے فرمایا قرآن سیکھ رہو، ان 4 سے سیکھو۔ میں عرض کر رہا تھا پہلی چیز ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان پہ تیری آیات کو تلاوت کرے۔ ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے لیکن ہم نے حضور علیہ السلام سے سیکھا ہے اس قرآن پہ عمل کیسے کرنا۔ جس موقع پہ حضور نے تلاوت کی ہم اہل سنت تلاوت کرتے ہیں، جس موقع پہ میرے نبی نے تلاوت نہیں کی ہم اہل سنت بھی وہاں پہ تلاوت نہیں کرتے۔ امام کے پیچھے میرے نبی نے تلاوت نہیں کی، صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، تلاوت نہیں کی، جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، تلاوت نہیں کی، عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی، تلاوت نہیں کی۔ ہم اہل سنت بھی امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے۔ میرے نبی نے جنازے میں قرآن کی تلاوت نہیں کی، اہل سنت مقرر نہیں کی، اہل سنت والجماعت نے بھی مقرر نہیں کی۔ جنازے کی قرات کو اہل سنت والجماعت ضروری قرار نہیں دیتے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا جہاں حضور نے تلاوت کی ہے وہاں ہم نے بھی تلاوت کی ہے، جہاں حضور نے تلاوت نہیں کی وہاں ہم نے بھی تلاوت نہیں کی۔ میرے نبی نے جس موقع پہ کی ہم نے کی، جس موقع پہ نہیں کی ہم نے نہیں کی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔